وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اپنے اس پروگرام کے آغاز میں ملالہ یوسفزئی کی بات کی تھی. جو ڈاکٹرز سے ہمیں انفارمیشن ملی ہے، ایک گولی ان کے سر میں لگی ہے ملالہ کے، اور اب وہ گولی جو ہے وہ ٹریول کرتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہی ہے. ان کے جسم کا جو عقبی حصہ یعنی کہ موو کر رہی ہے وہ کمر کی طرف، جو کہ بہت ڈینجرس ہے. اور سرجری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ سوجن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اب ملالہ کا علاج اگر بیرون ملک کروایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس پہ ہم امید کرتے ہیں کہ مہرین انور راجہ صاحبہ اور پرویز صاحب اور پرویز ملک صاحب اور پرویز خان صاحب یہ یقیناً ہماری درخواست حکومت تک پہنچائیں گے. پرویز صاحب، میں اکاؤنٹیبلٹی بل پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے وقفے سے پہلے. یہ سب وہ ابھی بات آپ کر رہے فیئر ٹرائل ایکٹ کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس میں قانون تو کئی بنتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اور گورنمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ راستہ کو قانونی بھی نہیں اختیار کرتی ہیں. آج سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں کتنے ہزار مسنگ پرسنز ہیں. اس قانون تو موجود ہے، ان کو ٹریس کرنا، ہر چیز کرنی، اس ایویڈنس لینی، مگر وہ لاپتہ ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں وہاں ہوتی ہیں. تو صرف قانون بنا دینے سے بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت پہلے ہی جو قانون وہ پراپر طریقے سے وہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی، اور ان سے کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا، اور یہ فیئر ٹرائل کمپلیکیٹ کرے گا. اب یہ میر صاحب میں ایک اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے، قوانین بننے چاہیے. یہ کہنا کہ قوانین بہت ہیں اور مزید نہیں بننے چاہیے، میں اس سے متفق نہیں ہوں. قوانین بننے چاہیے، مگر اس جو آپ نے فیئر ٹرائل ایکٹ کی بات کی ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں ایک بہت بڑی جو ضرورت ہے وہ جو امپلیمنٹیشن اتھارٹیز ہوں گی، جیسے انہوں نے کہا مجھے اعتبار نہیں ہے، ہم اس کو ری آرگنائز کر سکتے ہیں، ری ڈیفائن کر سکتے ہیں، یا جو امپلیمنٹیشن اتھارٹی اس خاص پرپز کے لیے کوئی ایسی ری ڈیزائن ہو سکتی ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ بہت قانون اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، مگر ایک دم اس کو رد کر دینا یہ مناسب. چلیں ٹھیک ہے. اچھا پرویز خان صاحب، اب یہ بتائیں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بل 2012 ہے، یہ تو آپ نے دیکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ حامد صاحب دیکھیں، ہم رول آف لا کو اور اکاؤنٹیبلٹی کو ہر ذی شعور آدمی جو ہوگا وہ اس کو سپورٹ کرے گا. دیر از نو ڈسپیوٹ اباؤٹ اٹ. اب یہاں پہ جو موجودہ اکاؤنٹیبلٹی بل ہے اس کے بارے میں میری چند ایک ریزرویشنز ہے جو میں نے فلور آف دی اسمبلی پہ بھی کی ہے. جی. سب سے پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ کرتے ہیں دیٹ شوڈ بی اکراس دی بورڈ. اکراس دی بورڈ. اس اکاؤنٹیبلٹی میں آپ نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو نکال دیا، آرمی کو نکال دیا. اب آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت جب ہر شہری قانون کے مطابق اس کو مساوی حیثیت حاصل ہے تو وائی دیز پیپل شوڈ بی میڈ اے سیکرڈ کاؤ. ون از دس پوائنٹ. دی نیکسٹ از کہ جس طریقے سے یہ بل اسمبلی میں پیش ہوا ہے، جس طریقے سے اس کو آئی ایم اے ممبر آف جسٹس کمیٹی، جس طریقے سے اس کمیٹی سے نکال کے اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اس پہ بھی میری ریزرویشن ہے. میرے ساتھ سب سے بنیادی اور بڑی بات اور وہ نقطہ جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا ابھی تک، وہ کمپوزیشن آف دی چیئرمین ہے یا اس کی. اچھا. کمپوزیشن آف چیئرمین سیکشن 6 کے تحت اسی جو بل ہے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ نام ترتیب دے کے دو اس پہ وہ کنسلٹیشن کریں گے. اگر 14 دن کے اندر ان کی کنسلٹیشن پہ بات نہیں بنی تو پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صرف وہ 2 نام بھیج دے گا اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس کو. ان کیس اگر قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے وہ نہیں ہے تو پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے. اب میر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں، میں خود بھی ایک کمیٹی کا چیئرمین ہوں ہاؤسنگ کا. ہاؤسنگ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کے قابل ہے. وہ ایک اعزاز ہے، وہ ایک اس قسم کی چیز ہے، رشوت ہے.
تو آپ نے رشوت لے لی ہے؟ میں آئی ایم فرینک، دیکھیں میں آپ کو ٹھیک ہے، بتاتا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے ہاؤسنگ کمیٹی کی کوئی تجربہ نہیں ہے. اب اسی طریقے سے اگر آپ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نہیں، چینج کر دیا ہاں گیا. میں ریزائن کر رہا ہوں. آپ چینج کیا کریں گے مجھے؟ میں ریزائن کروں، میں نے کئی بار تو کہا پہلے ہی کر ہر دینا تھا. وزیر کے آپ سامنے. اتنے آپ اپنی incompetent ہیں، کمیٹی سے جیو پہ آ پوچھیں. کے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ سر یہ دیکھیں کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہے ہیں، اور اس چیئرمین کو جو آپ نے جس کو نوازا ہے، اور پھر اس میں میر صاحب 16, 17, 18 افراد ہوتے ہیں جو حکومتی پارٹی سے جن کا زیادہ تعلق ہوتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو اس بل کو 3 سال تک دبائے رکھی، اب ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس آدمی کو لائے گی جو وہ چاہے. دیکھیں سر، طریقہ کار جیسے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، آپ اس کی جج کو لیں، آپ کسی انٹلیکچوئلز کو لیں، آپ پارلیمنٹیرین، آپ پارلیمنٹیرین کو لیں، آپ اتنی بڑی ایک ایسے انڈیپینڈنٹ ادارے کی تشکیل کریں جو ایک چیئرمین کا انتخاب کرے. یہ صرف اپنے مرضی کے ایک آدمی کو لانے کے لیے بات کی گئی ہے یہاں پہ. اچھا، یہ ذرا اس پہ مہرین بھی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، لیکن کچھ سینئر حکومتی شخصیات جو ہیں یہ اس اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ایکٹ 2012 کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، ذرا سنیں. ہمارے ہاں کتنے لا ہیں جہاں سویرٹی بہت ہے، سرٹنٹی نہیں ہے. واٹ دی پارلیمنٹ کا ٹو انشور از نمبر 1 کہ کیا ہم ایسا لا لا رہے ہیں جو امپلیمنٹیبل ہے. اگر وہ امپلیمنٹ ہے، کر سکتے ہیں، تو اس کے میکینکس کیا ہوں گے، اور ان کو ٹو انشور اٹ کہ اگر وہ 7 سال ہے تو 7 سال سزا ہو جائے، نہ کہ بلکہ ایک کیس شروع ہوتا ہے 4 سال چلتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو چلے تھے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس اکاؤنٹیبلٹی سے گزر گئی، کیسز بھی گزر گئے، سزائیں بھی ہو گئیں، لیکن وہیں پہ دیکھیں پی ایم ایل این کے کیسز آج بھی سٹے ہے، تو سالہ سال چلیں گے. تو کیا کوئی ایسا بھی لا ہم نے دیکھنا ہے جس میں ایسے سٹے جو کہ اچھے وکیل لے لیتے ہیں، سوری ٹو سے اچھے وکیل لے لیتے ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھنا ہوگا. 10 سال کی لمٹ رکھی گئی ہے کہ آپ نے کیسز ود ان 10 ایئرز آپ نے چلا کے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اٹ ول پٹ پریشر جو ادارے ہوں گے احتساب کرنے والے ان پہ. سیاسی جماعتوں کی خواہشیں ہیں کہ اس طرح احتساب بل کو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ موقع ہے، اس کو اویل کریں. یہ میری ایک سجیشن ہے ٹو دا اپوزیشن. میں مانتا ہوں کہ 4.5 سال انہوں نے لالی پاپ دیا حکومت نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، امینڈمنٹس بھی ڈسکشن میں آتے رہے مگر ہوا کچھ بھی نہیں. اب یہ اپنی مرضی کا اگر بل لائیں تو اس آپشن کو بھی ایگزاسٹ کر لیں. جی پرویز ملک صاحب، آپ اویل کریں اپرچونٹی اور اس میں امینڈمنٹس انٹروڈیوس کر دیں. دیکھیں میر صاحب، وہ تو ہم کریں گے، وہ تو ایک بات ہے میر صاحب. اگر یہ ایک بل جو ہے نا، یہ اکاؤنٹیبلٹی ایک معاشروں میں بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے اور ہمارے ملک کو کھائی جا رہی ہے. کرپشن از آور بگیسٹ پرابلم، ون آف دا بگیسٹ پرابلم ہے. اس میں کوئی بات نہیں ہے، مگر اس کے لیے کوئی اصول، کوئی یارڈ سٹیک، کوئی ایسی بات ہونی ہے. بھائی نے جیسے کہا کہ اکراس دا بورڈ ہو، ہم نے بھی اس کو سپورٹ کیا. پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جرم جب بھی ہو، کرپشن کا جرم اگر 47 میں بھی ہوا ہے تو اس پہ کوئی بار نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ 10 سال کے بعد اس کو جرم جب بھی پتہ لگ جائے، جب بھی ڈیٹیکٹ ہو جائے، کرپشن اسٹیبلش ہو جائے تو یقینی طور پہ اس سے ہو. دوسرا جیسے ایک ہے کہ کس آدمی کو آپ ہیڈ کرائیں گے، کس طرح آپ کرائیں گے. جیسے انہوں نے کہا کمیٹی میں 20 آدمی ہیں، اس میں 4 پراپر اپوزیشن کے مسلم لیگ نون کے ہیں، 16 تو آلموسٹ گورنمنٹ سپورٹڈ لوگ ہیں. تو اس سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی جو ایک لاپ سائڈڈ جس کی فارمیشن ہے، آپ یہ کر دیتے کہ جی اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی 50-50 نامینیشن ہوتی اس کی سلیکشن کے لیے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ کی بجائے سرونگ جج آ جائے تاکہ اس سے ان کی سیکیورٹی اور وہ جو رحمان ملک صاحب پہلے کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این والوں کو سٹے ملتا ہے، ان کو نہیں ملتا. نہیں، یہ تو ان کی بات ہے. سٹے تو سٹے کسی فیکٹس پہ ملتا ہے، کسی بات پہ ملتا ہے، اس کو آپ اپیل کر سکتے ہیں، اس کے خلاف اس کو ویکیٹ کرا سکتے ہیں. تو سر یہ چیزیں ہیں. اور دیکھیں ہم نے الیکشن کمیشن میں کنسنسس کے ساتھ فخر الدین جی ابراہیم جیسا نام ایک لایا جس پہ سارے لوگوں کو اعتماد ہے. اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹینیور ان کا ہو. آپ آج اس میں نکلا ہے کہ اگر چیئرمین کو آپ نکالنا چاہتے ہو تو انسین ہو جائے، انکیپیسیٹیٹڈ ہو جائے یا مس کانڈکٹ.
اب مس کانڈکٹ کو کون ڈیفائن کرے گا؟ آپ چھوٹا سا بھی الزام لگا کے کریں گے، سو اس کی بندے کی وہاں ہونا. اب دیکھیں انڈیا کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ونود رائے. دوبارہ اس پہ آئے تھے، مہرین جو ہے وہ بڑی بتاؤ ہو رہی ہے اس کو ڈیفینڈ بات کرنے یہ کے لیے. ہے کہ میں عثمان صاحب میرے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے، مگر آج یہ پرویز خان صاحب، سوری پرویز خان صاحب میرے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے، مگر آج انہوں نے کہا انہوں نے رشوت لے لی، تو میں تو بڑی پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا یہ رشوت بابا، کی طرح ہے. بات نہیں، رشوت کی طرح نہیں ہے. رشوت بات لینے یہ کی بات ہے، نہیں کی. بات It is a یہ type ہے of کہ corruption. پارلیمنٹ کا وقار معذرت کے ساتھ میں کہہ کچھ رہی بھی ہوں نہیں ہے. کہ ہم پارلیمنٹیرینز ہی مجروح کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. یہ جو بل آیا ہے میں سمجھتی ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ بل ہے. دیر ہو گئی، ان کو سچ بولنے کا حق نہیں ہے، سچ بولا ہے پھر نہ لیتے، پہلے ہی نہ لیتے. اس کا مطلب رشوت وہ کہہ رہے ہیں میں چھوڑ دوں گا. یہ آرٹیکل 63 میں آ جائیں گے. پھر قبول کیوں کیا جب کیپیبل نہیں تھے، جب اپنے آپ کو کیپیبل نہیں ایشو پہ سمجھتے بات تھے. کریں نا، آپ ایشو اچھا پہ اب بات بات کریں. یہ ایشو پہ میں بات کرتی ہوں. ایشو پہ دیکھیے بات بات کریں. یہ ہے کہ یہ جو بل آیا ہے، یہ بل کوئی 10 دن کے لیے، سال 1.5 سال کے لیے نہیں آیا کرتے. بل آنے والے وقتوں کے لیے آیا کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو سیاست رہی ہے، جو سیاست کے وتیرے رہے ہیں، اس میں آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بہت کی ہے. اب ہم نے آگے چلنا ہے اور آگے کی کیا معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے. آج اگر یہ بل آ گیا ہے، اس میں ٹائم لیمٹ انویسٹیگیشن کا لمٹ کر دیا گیا کہ 90 دن میں آپ ان معاملات کو آپ دیکھیں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیبیٹیبل ہے. اسمبلی کے اندر آپ اس میں اپنی امینڈمنٹس دیں. آج 3.5 سال 4 سال ہو گئے، ہم نے اس کو اپریل میں ٹیبل کیا، ان کے تحفظات تھے، واپس کمیٹی میں چلا گیا. اور میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کا ہے، یہ جو نیا ایکٹ آیا ہے، اس میں بہت سے ایسی بہتری ہے جو آپ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا. جہاں تک چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی بات ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کو امپلائمنٹ ایکسچینج نہیں بنانا چاہیے. اور اگر یہ بات کہتے ہیں کہ سرونگ جج لگنا چاہیے، میں کہتی ہوں سرونگ جج بالکل بھی نہیں لگنا چاہیے. کیونکہ اس ملک میں ایسے سرونگ جج بھی رہے ہیں جنہوں نے پی سی او پہ اوتھ اٹھایا، وہ سرونگ ججز رہے. پرویز مشرف کو 3 سال کا ٹائم دیا. اس میں ایسا اور آپ نے ان کی بحالی کے لیے تحریک چلائی. فخر الدین جی آپ نے ان کی ابراہیم، بحالی کے لیے تحریک چلائی. بالکل ہم نے تحریک چلائی. ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے تحریک چلائی. بابا ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے تحریک کسی شخصیت کے لیے نہیں چلائی. اب ایک اور میری بات سنیں، اس میں ایسے پڑھے لکھے نیوٹرل اور ایسے میں سمجھتی ہوں بیک گراؤنڈ کے لوگ آنے چاہیے. اور دیکھیے میر صاحب، اس ملک میں 3 لوگ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے، جج، جرنل اور ایک بیوروکریٹ. اور جرنلسٹ. اور سنیں، جرنلسٹ آپ کہہ لیں وہ تو بیچارے لگے رہتے ہیں اپنے کام پہ. جج ریٹائر ہوتا ہے، فوراً جا کے کسی کمیشن پہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر 15 مہینے وہ کمیشن چلتا رہتا ہے، وہ ٹی اے ڈی اے چلتے رہتے ہیں. اگر جرنل ریٹائر ہوتا ہے تو وہ کہیں لگ جاتا ہے. یہ بڑے کڑوے سچ ہیں. شاید میری یہ باتیں بہت سے لوگوں کو پسند نہ آ رہی ہوں، مگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ایک تو آپس میں سچ بولنا سیکھیں. ایک ہم پارلیمنٹیرینز ہیں جو ایک دوسرے کے بخیے ادھیڑتے ہیں. کبھی فوجی کو فوجی کے خلاف بولتے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی بیوروکریٹ کو دوسرے بیوروکریٹ کے خلاف بولتے دیکھا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی آپ تو پبلک آفس ہولڈر ہیں. بابا جی آپ چاہتی ہیں کہ آپ غلط کام کریں اور پرویز خان آپ کو سپورٹ کریں. ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں اس میں غلط کام کیا. کوئی غلط کام نہیں ہے. نکال کے دکھا دیں اس میں. اگر اس میں ایک چیز غلط ہے آپ ڈیبیٹ کریں. ٹھیک ہے، مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. پرویز ملک صاحب، اس سے پہلے کہ پرویز خان صاحب سے میں آخری سوال کروں، مہرین انور راجہ صاحبہ کی گفتگو سے کیا اندازہ لگایا آپ نے؟ یہ تو لگتا ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، یہ تو کل خط نہیں لکھیں گے. میر صاحب یہ جو آپ سر یہ تو اب ان کو ہی پتہ ہے. ہمارا عدلیہ کے ساتھ بڑی عزت ہے، مگر جو عدلیہ پہلے کر چکی ہے اس میں سچ بولنے میں آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ پچھلی والی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں. پچھلی کی بات کی ہے نا. اچھا تو اور کیا اس عدلیہ کو کیا ہے میں نے، کہا اس کو کہا ہے میں نے. اچھا پرویز صاحب، اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ایکٹ 2012 اسی فارم میں قبول ہوگا یا آپ امینڈمنٹس کریں گے؟ میر صاحب یہ یقینی طور پہ یہ بل بڑا پولائٹ ہے. یہ تو کرپشن کو بڑھانے کے لیے ہے کہ اس میں پروٹیکشنز دی گئی ہیں. پہلے تو یہ گورنمنٹ جو بھائی نے بھی چھیڑی بات، یہ 2 سال یہ جو ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے جس پہ ٹائم خرچ ہوتا رہا ہے، وسائل خرچ ہوتے رہے ہیں،
کوئی مناسب ریزن نہیں دیا گیا کہ جی آپ کیوں اس بل کو جو اڈاپٹ ہو چکا تھا، 58 امینڈمنٹس فائل ہوئیں، 54 اڈاپٹ ہو گئیں، 4 رہ گئیں، اور اس پہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین صاحب کی طرف سے ڈیلے ہو. چیئرمین کا کوئی نہیں، وہ کوئی بیان نہیں دے رہی، آگے اسمبلی میں کوئی رپورٹ نہیں دے رہا ہے، لکھ کر نہیں دے رہا ہے، کوئی وہ نہیں، خاموش ہیں. اور یہ کہہ رہی ہے گورنمنٹ کہ جی یہ صرف اور صرف کوئی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے. کیا کنفیوژن کریٹ ہو، ہمیں تو کوئی نہیں پتا. اب دیکھیں اس میں انہوں نے سزا، ایک تو سلیکشن آف، وہ بہت بڑی بات ہے کہ جی ہمیں ہیڈ آف دی اکاؤنٹیبلٹی ایسا امپارشل اور بڑا انٹیگریٹی والا، اس کا طریقہ کار غلط ہے. پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس پروسیس میں بھی انہوں نے سزائیں تمام کم کر دی ہیں، تمام سزائیں کم کر دی ہیں. پہلے 14 سال سزا تھی، اب 7 سال، اور اگر ریکوری ہو جائے تو 3 سال کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سزا بہت زیادہ ہے، اس کو سزا نہیں. انہوں نے ایسے بھی کہا ہے کہ اریسٹ نہیں ہوگا ایون اگر ایویڈنس بھی ہوگی اور وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوگا. یہ بھی ایک مجرم تو وہ بن گیا اگر کسی نے کرپشن کی. اور ایک فیوچر جو باہر کی فورن لیگل اسسٹنس والا جو ایک ایشو ہے، وہ بھی انہوں نے ان کو بالکل لیم ڈک بنا دیا ہے، بالکل فریزنگ وغیرہ. اور دیکھیں میں آخر میں انڈیا کی مثال بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. ونود رائے ان کا آڈیٹر جنرل ہے، اس نے دیکھیں پورے انڈیا میں صرف اپنی وجہ سے انہوں نے پورا ہلا کے رکھ دیا ہے کرپشن کے خلاف. پہلے وہ ٹیلی کام کا جو ایشو آیا جس میں لائسنسنگ کا ایشو تھا، اور اس میں انہوں نے دیکھا آپ نے کتنا انہوں نے اس کو پالیسی سٹیٹمنٹ دی، اور اس پہ انا ہزارے، اور انہوں نے کتنا قوم نے بھی اس کی طرف توجہ دی. اب انہوں نے لیکن انڈین پارلیمنٹ نے انا ہزارے پہ کوئی توجہ نہیں دی. پرویز خان صاحب، اگر آپ پرویز خان صاحب سر آخری بات کہ آپ دیکھیں پرائم منسٹر کو وہ ہٹ کر رہا ہے اس وقت کہ جی ان کی جو پرویز خان صاحب میرا ٹائم ختم ہو گیا. پرویز خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، آپ مذمت کر رہے ہیں، یہ آپ کی پرسنل رائے ہے یا آپ کی پارٹی کی رائے ہے؟ میر صاحب یہ قانون کے مطابق میری رائے ہے. اچھا، قانون کے مطابق. اور ایک میں مختصر سی بات یہ کر دوں کہ ہمارے 217 دفعہ رولز آف بزنس کے تحت اسٹینڈنگ کمیٹی کا کورم 1/4 ہوتا ہے، اور پریزنٹ والے ووٹ دیتے ہیں. اب 4 آدمی آ کے ایک چیئرمین کو منتخب کریں گے اور قوم کی قسمت کا فیصلہ وہ کرے گا. جی آخری بات. میر صاحب پھر 342 ممبرز ہیں، 18 کروڑ عوام کی فیصلہ وہ کریں گے. دیکھیں آپ نے سسٹم سلیکٹ کیا ہے، آپ نے پارلیمان کا سسٹم سلیکٹ کیا ہے جس کا سب سسٹم یہ ہے، تو اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا یہ ٹوتھ لیس بل ہے. اگر یہ بہت گہرائی سے پڑھے ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس کا ایمبیڈ بڑھا دیا ہے. پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر سے لے کے فیڈرل منسٹر، اسٹیٹ منسٹرز، جو پبلک آفس ہولڈر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، اور پھر وہ میں سمجھتی ہوں کہ فوجی جو ریٹائر ہو چکے ہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ سارے ہی آنے چاہیے اس کے بیچ میں. اسی لیے تو ڈیبیٹیبل ہے، اسی لیے تو ڈیبیٹیبل ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن کے پیریڈ کو لمٹ کر دیا. چلیں ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ آئندہ مزید ڈیبیٹ ہوگی. بہت بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم قوم کو چاہیے جیسے میڈیا نے، جیسے کورٹس نے اکاؤنٹیبلٹی کیا، میڈیا الیکشن آنے والے ہیں، قوم کو چاہیے کہ بہت بہت شکریہ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور اجازت لینے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ ملالہ یوسفزئی کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. ان کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے، اور حکومت کا شکریہ کہ اس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ علاج کے لیے ملالہ یوسفزئی کو بیرون ملک بھیجیں گے. لیکن ذرا جلدی کیجئے، ڈیلے نہ کیجئے گا. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.